تقریباً 2 سال ہونے کو ہیں, ہمیں اس میں کوئی پیش رفت نظر نہیں آتی. نتیجہ کیا ہے کہ آج کووڈ کی سچویشن میں, کرونا وائرس کی سچویشن میں, ان کے اپنے ایک بڑے اہم وفاقی وزیر جو کہ کرونا وائرس کے مرض میں مبتلا ہوئے, وہ خود فرماتے ہیں کہ میں وفاقی وزیر ہوں, مجھے وہ دوا نہیں مل پا رہی تھی, اور میں شکر گزار ہوں چیئرمین NDMA کا کہ ان کی وجہ سے مجھے دوا ملی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ سندھ حکومت نہیں کہہ رہی ہے, یہ موجودہ وفاقی وزیر جو کہ ایک انتہائی اہم عہدے پر براجمان ہے, یہ وہ فرماتے ہیں. نتیجہ کیا ہوا کہ باتیں کی ادویات کے حوالے سے, لیکن کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد اس حکومت نے دنیا بھر میں تیل کے نرخ کم ہوئے, راک باٹم پہ پرائسز آ گئیں. اس حکومت نے بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے, اور آخر میں کچھ ریٹس کم کیے تاکہ غریب عوام کو کوئی ریلیف مل سکے, قیمتیں کم ہو سکیں. لیکن میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں اتنی انکمپٹنٹ گورنمنٹ, اتنی نالائق گورنمنٹ کبھی بھی نہیں رہی کہ ریاست کے طے کیے ہوئے تیل کے نرخ کو انفورس کرا سکیں. ایسا پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ اوگرا نے نرخ طے کر دیے لیکن پیٹرول پمپس پہ غریب آدمی کو, عام آدمی کو وہ تیل میسر نہیں ہوا. نتیجہ کیا ہوا؟ بڑی بڑی باتیں کی ان کے وزیر نے, فلور آف دا ہاؤس پہ بھی, پریس کانفرنس میں بھی, کہ ہم یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے, اور ہم تیل دلوائیں گے. نتیجہ کیا ہوا کہ اس پیٹرولیم مافیا کے سامنے بھی ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑے, اور آخر میں 25 یا 26 جون کو ان کو تیل کے ریٹس میں ایک بار پھر اضافہ کرنا پڑا. دنیا بھر میں ریٹ کم ہو رہے تھے, پاکستان وہ بدنصیب قوم ہے جس کے ساتھ ایک بار پھر انہوں نے استحصال کیا. اور یاد رہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ فلور آف دا نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن کے دنوں میں کہتے تھے کہ اتنا % ٹیکس ہے, ہم ٹیکس کم کر دیں گے حکومت میں آنے کے بعد. اس وقت غالباً شاید 50% پیٹرولیم سرچارج یا ٹیکس کی مد میں, لیوی کی مد میں یہ موجودہ حکومت لے رہی ہے. یہ ایک اور خطرناک یو ٹرن عوام دشمنی کا اس حکومت نے لیا. گندم بحران اس حکومت کے دور میں سٹارٹ ہوا. نتیجہ اگین کہ انکوائری رپورٹ ہوگی, کمیشن بنایا, اور ہم مافیا کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے, ہم کارروائی کریں گے. بڑی بڑی باتیں کی, کچھ نہیں ہوا. اور پھر مافیاز اور سٹرونگ ہوتی گئیں, اور طاقتور ہوتی گئیں, حکومت گھٹنے ٹیکتی گئی. نتیجہ کیا ہوا؟ شوگر بحران اس ملک میں آیا. وزیر اعظم نے ایک بار پھر نوٹس لیا. یہ بڑی ایک حیرت انگیز چیز ہے, فیصلے خود کرتے ہیں, چیزوں کی منظوری خود کرتے ہیں, پھر نوٹس بھی خود لیتے ہیں, لیکن عوام کو جو ریلیف کا وعدہ کرتے ہیں وہ وعدہ کبھی پورا نہیں ہوتا. اور وعدہ کیا تھا کہ ہم شوگر مافیا کے خلاف کارروائی کریں گے اور شوگر کے, چینی کے نرخوں میں کمی لائیں گے. آج اس رپورٹ کو آئے ہوئے 55 روز ہو گئے, چینی کی ریٹس میں پاکستان بھر میں کمی نہیں آئی ہے, بلکہ ریٹس میں تواتر کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے. تواتر کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے. یہ شوگر مافیا کے خلاف کچھ نہیں کر پائے. انہوں نے کہا جی ہم بڑی بڑی کارروائی کریں گے. میں نے اسی کمرے میں بیٹھ کے کوئی 5 ہفتے پہلے اس شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ کے کچھ اقتصابات آپ لوگوں کو پڑھ کے سنائے تھے, جس کے اندر لوگ تو ٹی وی پر بات کر رہے تھے نا کہ اسد عمر کا رول ہے, رزاق داؤد کا رول ہے, وفاقی حکومت کا رول ہے. میں نے اسپیسیفکلی وزیر اعظم پاکستان کے رول کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا آپ کے سامنے. وہ رول کیا تھا کہ شوگر کمیشن سندھ حکومت نہیں, پیپلز پارٹی نہیں, اپوزیشن جماعتیں نہیں, شوگر کمیشن وزیر اعظم کا اپوائنٹ کردہ شوگر کمیشن اپنی رپورٹ میں کہتا ہے کہ چینی کے بحران کی ایک وجہ وفاقی حکومت کا
چینی کو ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ تھا. شوگر کمیشن کہتا ہے اپنی رپورٹ میں، کیونکہ یہ دستاویزات ہمارے پاس صوبائی حکومت کے پاس تو اویلیبل نہیں ہوتے، آپ صحافیوں کے پاس بھی اویلیبل نہیں ہوتے. شوگر کمیشن اپنی رپورٹ میں کہتا ہے کہ چینی کو ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ وفاقی حکومت نے کیا. وفاقی حکومت کی سربراہی کون کرتا ہے؟ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نیازی صاحب کرتے ہیں. وفاقی کابینہ کس کے کہنے پر شوگر ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دیتی ہے؟ کامرس منسٹری کی درخواست پر. کامرس منسٹری کو میں نہیں کہہ رہا، دستاویزات کہہ رہے ہیں. کون ہیڈ کرتا ہے؟ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ہیڈ کرتے ہیں. یہ تمام باتیں کہیں پر بھی میری دماغی اختراع نہیں ہے، یہ وہ ہے جو کہ شواہد شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ میں جگہ جگہ اویلیبل ہے. کہیں پر بھی وزیر اعظم سے پوچھ گچھ نہیں ہوئی. سندھ کے وزیر اعلیٰ کو، سندھ کی قیادت کو تو کراچی سے اسلام آباد بلا لیا جاتا ہے، لیکن وزیر اعظم پاکستان جو کہ ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں ان سے کوئی پوچھ گچھ کرنے کی، کوئی سوال جواب کرنے کی کوشش نہیں کرتا. اور آج 55 روز گزر گئے، کوئی کارروائی نہیں ہوئی. یہ تمام بیک گراؤنڈ آپ تمام دوستوں کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حکومت کہتی کچھ ہے، کرتی کچھ ہے. اعلان کچھ ہوتا ہے، کام کچھ ہوتا ہے، اور ہر کام کا محور کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. ان کے اپنے مقاصد ہیں جس کی وجہ سے نقصان ایک عام آدمی کو ہو رہا ہے، نقصان ایک غریب آدمی کا ہو رہا ہے، ایک عام پاکستانی کا ہو رہا ہے. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنے کے بعد میں ایک نیا سکینڈل، ایک نیا بحران جو کہ اس حکومت کی غلط پالیسیز، انیفیشنسی اور انکمپٹنس کی وجہ سے پاکستان کے کچھ حصوں میں اس وقت درپیش ہے. اور اگر انہوں نے اپنی پالیسیز کو درست نہیں کیا تو یہ اور ایگریویٹ ہوگا. جس طرح ماضی میں چینی، ادویات، گندم، تیل کے بحران اس حکومت نے پاکستان کی عوام کو دیے، پاکستان میں آ سکتا ہے اگر انہوں نے اپنی سمت کو درست نہیں کیا. میں ان کا آپ کو طریقہ واردات سمجھاتا ہوں اور اس کے بعد میں فیکٹس کی طرف آؤں گا. ان کا طریقہ واردات بڑا سمپل ہے. ڈیمانڈ سپلائی کا گیپ کریٹ کرتے ہیں، سپلائی شارٹ ہوتی ہے، ڈیمانڈ بڑھتی ہے، قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. جو خرد برد کرنے والے لوگ ہیں وہ پیسے کماتے ہیں، جو کچھ ان کے آس پاس لوگ بیٹھے ہیں وہ پیسے کماتے ہیں قیمتوں میں اضافہ کر کے، اور بعد میں یہ الزام دوسروں کے اوپر ڈال دیتے ہیں. اور یہی ایگزیکٹلی اگر آپ ادویات میں دیکھیں، مارکیٹ میں شارٹ ہوئی، قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. ماضی میں گندم کا بحران ہوا، مارکیٹ میں شارٹ ہوئی، قیمتوں میں اضافہ ہوا. چینی بحران ہوا، مارکیٹ میں شارٹ ہوئی، قیمتوں میں اضافہ ہوا، اور اربوں روپے لوگوں نے کمائے. اور ابھی تک پاکستان کی عوام ڈھونڈ رہی ہے وہ لوگ کہ کیا کارروائی کی گئی ہے. اب میں گندم پہ آتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ بڑے مشکل حالات پاکستان بھر میں ہیں. پچھلے سال لوکسٹ کا ہمیں سامنا تھا سارے پاکستان میں، اور جو کردار وفاقی حکومت کا لوکسٹ کو ٹیکل کرنے میں رہا وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ کس طرح سے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. یہاں تک کہ سندھ گورنمنٹ نے کہا جی ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں تاکہ آپ جہاز آپریٹ کر سکیں، اور غالباً ہم نے 1 کروڑ روپے 10 ملین روپیز ہم نے پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کو فیول اور پیسٹیسائڈ کے لیے. امیجن کہ صوبائی حکومت وفاقی حکومت کو پیسے دے رہی ہے. ہم نے 10 ملین روپے وفاقی حکومت کو دیے تاکہ اپنے جہاز چلا سکیں، ایندھن ہم دیں، پیسٹیسائڈ ہم دیں تاکہ سندھ میں وہ جہاز سے فیومیگیشن ہو سکے اس پیسٹیسائڈ کی، اور ہم لوکسٹ کے ایشو کو کنٹرول کر سکیں. لیکن انہوں نے اس طریقے سے کام نہیں کیا. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے
اپنی ذمہ داری کو سمجھا اور متحرک انداز سے اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے کام کیا. اور میں آپ کے سامنے آج نمبرز پیش کرنا چاہوں گا ویٹ کے پاکستان بھر کے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ گراؤنڈ ریالٹی ہے کیا. پنجاب جس میں دنیا کا سب سے عظیم وزیر اعلیٰ کام کر رہا ہے, سردار عثمان بوزدار, وسیم اکرم پلس یا عمران خان پلس ہے میرے خیال میں, وہ اس کا ٹارگٹ تھا اور یہ ان کا اپنا ٹارگٹ ہے. یہ اگین میں نہیں کہہ رہا, یہ کاغذات پر مبنی ہے. 19.66 ملین میٹرک ٹن یہ پنجاب حکومت کا ٹارگٹ تھا. یہ ٹارگٹ جی پروڈکشن کا 19.660 ملین میٹرک ٹن, اور جو ایکچول پیداوار ہوئی صوبہ پنجاب میں وہ 19.4 ملین میٹرک ٹن, یعنی کہ پنجاب حکومت اپنی پروڈکشن کا ٹارگٹ میٹ نہیں کر پائی. خیبر پختونخوا میں جہاں پر 7 سال سے فرشتے حکومت کر رہے ہیں, قابل نیک لوگ حکومت کر رہے ہیں, بڑا اگین عمران خان پلس ٹائپ وہاں پر لیڈرشپ موجود ہے, اس کا جو پیداوار کا پروڈکشن ٹارگٹ تھا وہ 2.57 ملین میٹرک ٹن تھا, اور جو ایکچول پیداوار خیبر پختونخوا میں ہوئی وہ 1.22 ملین میٹرک ٹن ہے. یعنی کہ تقریباً آدھی سے بھی کم اپنے ٹارگٹ کو خیبر پختونخوا کی زبردست حکومت. میں اس کے کاغذات بھی آپ کو دے دوں گا. بلوچستان کا ٹارگٹ تھا 1 ملین میٹرک ٹن اور وہ بھی اپنا ٹارگٹ میٹ نہیں کر پایا, اس کا 0.983 ملین میٹرک ٹن. جو واحد صوبہ تھا جس نے اپنا پروڈکشن ٹارگٹ میٹ کیا وہ صوبہ سندھ تھا. صوبہ سندھ تھا جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, جہاں پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن, آصف علی زرداری صاحب کی گائیڈنس کے حساب سے سندھ حکومت اپنی پالیسیز بناتی ہے اور اس کو انفورس کراتی ہے. سندھ کا پروڈکشن ٹارگٹ تھا 3.8 ملین میٹرک ٹن, اور الحمدللہ صوبہ سندھ نے اس ٹارگٹ کو نہ صرف اچیو کیا بلکہ اس کو ایکسیڈ کیا. ہم نے ٹارگٹ سے بڑھ کر پیداوار ہوئی اور ہماری ٹوٹل پیداوار ہوئی 3.852 ملین میٹرک ٹن. میں اس اچیومنٹ پر ایگریکلچر منسٹر صاحب کو, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو اور سندھ کے فارمر کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ ان مشکل حالات میں ٹھیک ہے فیڈرل گورنمنٹ سے آپ کے ڈفرینسز ہیں, لوکس کا بھی اٹیک ہے, بڑے مشکلات ہیں, انہوں نے اپنا کام کیا, جو پالیسی تھی اس کو انفورس کرایا اور آپ نے نتیجہ دیکھا کہ الحمدللہ سندھ نے اپنے ٹارگٹس کو ایکسیڈ کیا. یہ شو کرتا ہے کہ جو لوگ ماضی میں ہماری اسپیشلی ایگریکلچر پالیسی کا مذاق اڑاتے تھے, تنقید کا نشانہ بناتے تھے, یہ آج ان کو جواب ہے کہ کس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی پرو ایگریکلچر پالیسی, پرو فارمر پالیسی کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ویٹ ٹارگٹ کو میٹ کر پاتے ہیں. اور یہ ٹارگٹ میٹ کرنا کیوں ضروری ہے کہ موجودہ کووڈ کے حالات میں فوڈ سیکیورٹی پاکستان کا ایک بڑا اہم ایشو ہے. تو الحمدللہ سندھ نے اپنا کردار ادا کیا. جو باقی بات کرنے کے چیمپئن تھے انہوں نے صرف باتیں کی. اس کے بعد پروکیورمنٹ ٹارگٹ کہ ایک بار گندم پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد صوبے کتنی گندم جو ہے وہ پروکیور کر پاتے ہیں. اس کا وجہ بنیادی ٹارگٹ پروکیور کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ سرکار کے پاس ایٹ آل ٹائمز گندم ہونی چاہیے تاکہ اگر مارکیٹ ڈی اسٹیبلائز ہوتی ہے, خرد برد ہوتی ہے, ہورڈنگ ہوتی ہے, تو سرکار گندم کو ریلیز کرتی ہے تاکہ پرائس کو آپ ریشنلائز کر سکیں. اور ماضی میں یہ پریکٹس رہی ہے کہ ستمبر کے مہینے میں آپ گندم کو ریلیز کرتے ہیں اور ستمبر سے لے کے مارچ کے درمیان آپ اپنی پرائسز کو سٹیبلائز کرتے ہیں. سرکاری گندم جو سرکاری پروکیورڈ گندم ہے
اس کو کم ریٹ میں سبسڈائز ریٹ میں مارکیٹ میں ریلیز کر کے تاکہ ایک عام آدمی کو فائدہ ہو سکے اور فوڈ سیکیورٹی آپ کے پاس رہے. جو پروکیورمنٹ ٹارگٹ تھا پنجاب نے اپنا 90% اچیو کیا, خیبر پختونخوا نے تقریباً 5% اچیو کیا, بلوچستان نے 83% اچیو کیا اور پاسکو جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے اس نے 65% اچیو کیا. پروڈکشن ٹارگٹ میں بھی صوبہ سندھ نے تمام صوبوں کے مقابلے میں اور پاسکو کے مقابلے میں زیادہ بہتر طریقے سے کام کیا اور ہم نے 98% اپنا پروکیورمنٹ ٹارگٹ اچیو کیا. پاسکو نے 65% ایگزیکٹ میں بتا دوں 65.48% پاسکو نے اچیو کیا اور صوبہ سندھ نے 98% اپنا ٹارگٹ اچیو کیا. یعنی کہ ہماری پروڈکشن بھی ٹھیک ہوئی اور ہم نے اپنا پروکیورمنٹ ٹارگٹ بھی پراپرلی اچیو کیا. نتیجہ کیا ہوا کہ صوبہ سندھ کے اندر ہماری صحیح حکمت عملی کی وجہ سے گندم کی جو قیمت ہے وہ سٹیبلائز رہی. ہمارا کوئی ڈیمانڈ سپلائی کا اتنا میجر گیپ نہیں رہا اور آج بھی اگر آپ کراچی کی بات کرتے ہیں تو 100 kg کی جو بوری ہے وہ 4,700 روپے کی کراچی شہر میں مل رہی ہے اور اگر آپ ناردرن سندھ جاتے ہیں سکھر تک پہنچتے ہیں تو یہ 4,400 روپے پر بوری چل رہی ہے. یعنی کہ 5,000 سے کم ریٹ سکھر میں 4,400 پہ چل رہی ہے. لیکن اگر آپ اس کا موازنہ پنجاب سے کرتے ہیں, لاہور سے کرتے ہیں, اسلام آباد سے کرتے ہیں, پشاور خیبر پختونخوا سے کرتے ہیں تو وہاں پر ریٹ 5,000 تک پہنچ گئے, 5,000 تک. یعنی کہ گندم کا ایک بحران کی سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے خیبر پختونخوا میں, پنجاب میں. خیبر پختونخوا اور پنجاب میں ریٹس زیادہ ہیں جس کی وجہ سے لوگوں نے گندم کو اب ہولڈ کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ قیمتوں میں مصنوعی اضافہ کیا جائے اور صحیح وقت پر جس طرح کے چینی بحران میں, ادویات بحران میں اور باقی تمام بحران میں لوگوں نے پیسے کمائے, مافیاز نے پیسے کمائے, اسی طریقے سے اس سچویشن میں بھی پیسے کمائے جائیں. جو شارٹ فال ہے, کوئی بھی اچھی حکومت ہوتی ہے تو کوشش کرتی ہے شارٹ فال آئے نہ, وہ پرو ایکٹیو طریقے سے کام کرتی ہے. لیکن موجودہ حکومت جو ہے تحریک انصاف کی وہ پرو ایکٹیویٹی میں تو بلیو ہی نہیں کرتی. وہ پرو ایکٹیو صرف ایک چیز میں, الزام تراشی. ابھی میں نے پریس کانفرنس ختم نہیں کی ہوگی, ان کا جواب تیار ہوگا. یہ اس چیز میں وہ لوگ, ان کو ملکہ حاصل ہے, وہ چیمپئن ہے, لیکن کام شام کرنے میں وہ بلیو نہیں کرتے. اس شارٹ فال کو میٹ کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ پرو ایکٹیو طریقے سے کام کرتی اور ڈیمانڈ سپلائی کے گیپ کو منیمائز کر لیتی. وہ نہیں کر پائے اور اب فیڈرل گورنمنٹ تمام صوبائی حکومتوں پر یہ پریشر ڈال رہی ہے کہ جی آپ گندم, سرکاری گندم جو کہ ماضی میں ہسٹوریکلی ہم ستمبر میں ریلیز کرتے تھے, اس گندم کو فوری طور پر ریلیز کر دیا جائے. اور پنجاب میں غالباً کل پرسوں سے یہ ریلیز ہونا شروع ہو گئی ہے. ریٹ ابھی تک کم نہیں ہوئے. ہمیں اس پہ نیچرلی پرابلم ہے. دو ایشوز ہیں. پہلی چیز کہ اگر ملک بھر میں ریٹس میں ڈسٹورشن ہوگی, اگر پنجاب خیبر پختونخوا میں ریٹس زیادہ ہوں گے تو ہماری گندم وہاں پر جانا شروع ہو جائے گی. سندھ میں فوڈ انسیکیورٹی ہو جائے گی. اگر ہم اپنے بارڈر سیل کریں گے تو پھر ہمارے اوپر الزام تراشی سٹارٹ ہو جائے گی کہ جی آپ غلط کرتے ہیں. اور یہ جو میں آپ کو سارے پروڈکشن ٹارگٹس وغیرہ بتا رہا ہوں, اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ پانی کے حوالے سے صوبہ سندھ کے اعتراضات آج بھی قائم ہیں. ہمیں ہمارے حصے کا پانی نہیں مل رہا, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وزیر اعظم کی قائم کمیٹی
اٹارنی جنرل آف پاکستان کی سربراہی میں وہ اوپینین دے چکی ہے کہ پانی غلط طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہوا. تو ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ لوکسٹ کا اٹیک تھا، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ فیڈرل گورنمنٹ نے لوکسٹ کے کو کاؤنٹر کرنے میں اپنا کردار نہیں ادا کیا، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمیں پانی صحیح نہیں ملا، ہم نے کام ٹھیک کیا. لیکن اب ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے ہمیں تشویش ہے کہ ہماری گندم دوسرے صوبوں میں جائے گی. نمبر 1 وہاں پر ہوڑ کی جائے گی. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. پنجاب میں رہنے والے ہمارے بھائی ہیں، بلوچستان میں رہنے والے ہمارے بھائی ہیں، خیبر پختونخوا میں ہمارے رہنے والے بھائی ہیں، وہاں پر ہوڑ کی جائے گی. اور یہ اسٹریٹجی بنائی ہے ان لوگوں نے کہ جو سرکاری گندم ہے اس کو اس سال کے آخر تک مارکیٹ میں ریلیز کر دیا جائے تاکہ ایک مصنوعی بحران کریٹ ہو اور یہ جو مافیا ہے ایک بار پھر قیمتوں میں اضافہ کر کے عوام کا خون پسینہ نکال سکے، خون نچوڑ سکے اور عوام کا استحصال کر سکے. یہ میں نے آپ کے سامنے حقائق پیش کیے ہیں. کل بھی کچھ وفاقی حکومت کی جانب سے اسٹیٹمنٹ آیا ہماری حکومت کے خلاف. میں ایک بار پھر یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ سندھ حکومت، ہماری کابینہ پرائس کنٹرول کرنے کے لیے جو جو اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے وہ اٹھا رہی ہے تاکہ فوڈ انسیکیورٹی ہمارے صوبے میں اور انشاءاللہ ہمارے ملک میں نہ ہو. اور جو کچھ بھی سندھ حکومت کو کرنا پڑا گندم کی سچویشن کو انڈر کنٹرول رکھنے میں، ریلیز کرنے میں گندم اپنی، وہ فیصلہ ہماری کابینہ حالات کو مد نظر رکھنے کے بعد کرے گی. میں ایک بار پھر آپ تمام دوستوں کے ذریعے پاکستان کی عوام کو مخاطب ہو کے یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ ایک اور بڑا مصنوعی بحران تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے ہونے والا ہے. ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم پرو ایکٹیو طریقے سے کام کریں تاکہ ان مشکل حالات میں، اس مشکل وقت میں فوڈ انسیکیورٹی ہمارے ملک میں نہ ہو اور گندم وافر مقدار میں اویلیبل ہو، پرائسز میں اضافہ نہ ہو اور عام آدمی کو صحیح نرخوں میں گندم مل سکے. اور جو ماضی میں سرکار اپنی گندم جس طریقے سے سبسڈائز ریٹ پہ صحیح وقت پر اسٹریٹجی بنا کے ڈسٹریبیوٹ کرتی تھی تاکہ عوام کو سستی گندم مل سکے، آٹا مل سکے، وہ چیز ہم کنٹینیو کر سکیں. سوال جواب ہیں، اسماعیل راؤ صاحب بھی میرے ساتھ ہیں، ہری رام صاحب بھی میرے ساتھ ہیں. اگر کوئی سوال جواب آپ اسماعیل صاحب اگر کچھ بات بھی کر لیں، کوئی سوال جواب ہے تو پھر ہم دیکھیں ابھی جو موجودہ صورتحال ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے صوبے کے اوپر کہ سچویشن انڈر کنٹرول ہے. تو سندھ کی کابینہ جو حالات ہوں گے ان کو مد نظر رکھنے کے بعد فیصلہ کرے گی اور جو فیصلہ ہماری عوام کے بہترین اور وسیع تر مفاد میں ہوگا، جس کا میگزیمم بینیفٹ، اس کا میگزیمم فائدہ ہماری عوام کو جائے گا، وہ انشاءاللہ فیصلہ سندھ کی کابینہ کرے گی. وہ کہتے ہیں نا چور مچائے شور. یہی تو مذاق ہے کہ ان کے قول و فعل میں اتنا تضاد ہے. مطلب آپ دیکھیں نا، مجھے آج بھی یاد ہے
کہ وہ جو پہلا ادویات کا اسکینڈل ہوا تھا اس کے نرخوں میں اضافہ وفاقی کابینہ کی منظوری سے ہوا تھا. اگر چینی بحران میں چینی ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو وہ وفاقی کابینہ نے کیا نا, لیکن تب بھی وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا. یہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کے کے ریٹس میں اضافہ وفاقی حکومت کرتی ہے اور وہی وفاقی حکومت کے جو سیاسی لوگ ہیں وہ اپنی حکومت کے خلاف دھرنا کرتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں, میں بڑے احترام کے ساتھ کہنا چاہوں گا, اسد عمر صاحب اس دھرنے میں پہنچے, صوبہ سندھ کے گورنر اس دھرنے میں پہنچے اور اعلان کیا گیا کہ اتوار سے یا پیر سے غالباً لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. آپ تمام دوست اس شہر میں رہتے ہیں, اس صوبے میں رہتے ہیں, جگہ جگہ کے ایونٹس کو کور کرتے ہیں. کل آپ کے ٹی وی چینلز پر, آج کے اخباروں میں یہ چیزیں چھپی ہیں کہ لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوئی, آج بھی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے. تو یہ صرف بات کرنے پر بلیو کرتے ہیں, بس ایشو پر کس طریقے سے چیزیں مینیپولیٹ کر کے اپنی سیاست چمکا لیں, کام کرنے پر یہ لوگ بلیو نہیں کرتے. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کے اور تحریک انصاف کے نیکسس کو جو اجاگر کیا ہے, وہ ایک سوال اٹھایا نا انہوں نے, اس سوال کا جواب تو ہمیں ملنا چاہیے نا کہ کیا نیکسس ہے نہیں ہے, کیا ماضی میں روابط رہے نہیں رہے, کوئی فنڈنگ ہوئی نہیں ہوئی. اگر نہیں ہوئی تو جواب دے دیں. وہ جو رپورٹ کا حوالہ چیئرمین پیپلز پارٹی نے پریس کانفرنس میں کیا ہے, کم از کم آج اس بات کو کیے ہوئے 48 گھنٹے ہو گئے. وفاقی حکومت آ کے یہ کہہ دے کہ وہ رپورٹ ایگزسٹ نہیں کرتی, وہ کہہ دے تحریک انصاف والے کہ آپ کے الزامات غلط ہیں, ہم نے ہمارے کوئی ریلیشن شپ کے کی مینجمنٹ کے ساتھ یا اس کا جو اونرشپ والا گروپ ہے اس کے ساتھ نہیں رہا. اور تیسری اہم چیز, یہ جو بار بار مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں یہ لوگ, کراچی الیکٹرک کو جب یہ کہتے ہیں نا کہ پرائیویٹائز کر دیا ہے, آج بھی کراچی الیکٹرک کے بورڈ پر 2 نمائندے وفاقی حکومت کے ہیں, 2 نمائندے. 23% شیئر ہولڈنگ کراچی الیکٹرک میں آج بھی وفاقی حکومت کی ہے. وہ 2 وفاقی نمائندے کیا کر رہے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں؟ اصل ذمہ داری تو بورڈ کی ہے. چلیں وہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہے تو الیکٹریسٹی کو ریگولیٹ کون کرتا ہے؟ نیپرا کرتا ہے. نیپرا کس کا ادارہ ہے؟ وفاقی حکومت کا ہے. نرخوں میں اضافے کا اجازت کس نے دی ہے؟ وہ نیپرا کی منظوری کے ساتھ ہوئی ہے نا. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کام بھی وہی کرتے ہیں, احتجاج بھی وہی کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے کہ اب اس منافقت سے باہر نکلیں اور جو حقائق ہیں اس پر مبنی بات کریں گے تو زیادہ بہتر طریقے سے مسائل حل ہو پائیں گے. یہ کر کے میں سب کے جو دیکھیے, پہلی چیز تو میں سمجھتا ہوں کہ سی پیک کی افادیت اور سی پیک گیم چینجر ہے پاکستان کے لیے, یہ بات موجودہ حکومت بھی کرتی ہے, ماضی کی میاں نواز شریف کی, شاہد خاقان عباسی صاحب کی بھی حکومت کرتی تھی, اور سب کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں. میں صرف ریکارڈ پر یہ لانا چاہوں گا, یہ جو گیم چینجر ہے پاکستان کے لیے, یہ کس کا تحفہ ہے؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کا تحفہ ہے. یہ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کے ویژن کا تحفہ ہے. آپ سب کو یاد ہوگا کہ سی پیک جو ہے گوادر پورٹ کے بغیر حقیقت میں تبدیل نہیں ہو سکتا تھا, اور ماضی میں ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے رول میں, ایک کنگز پارٹی کے رول میں گوادر پورٹ کسی اور ملک کو دے دیا گیا تھا. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, یہ آصف علی زرداری صاحب کی صدارت میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی جس نے اس پورٹ کو, گوادر پورٹ کو چین کے حوالے کیا, اور اس طریقے سے سی پیک ایک ریالٹی میں تبدیل ہوا. تو میں سمجھتا ہوں سی پیک کو مضبوط بنانے کے لیے جو جو چیزیں کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو کرنی چاہیے, لیکن گیو کریڈٹ ویئر اٹ از ڈیو. سی پیک
پاکستان پیپلز پارٹی کا ویژن ہے, آصف علی زرداری صاحب کا ویژن ہے, اور ہمارے ویژن کی وجہ سے آج یہ شرمندہ تعبیر ہونے جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں ہم سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو گیم چینجر پاکستان کی عوام کے لیے اور پاکستان کی ریاست کے لیے یہ افیکٹو طریقے سے کام کر سکے, اور صحیح معنوں میں ہمارے حالات جو ہیں جس طریقے سے زرداری صاحب نے اس زمانے میں سوچا تھا اس طریقے سے حالات پاکستان کی عوام کے سی پیک کی وجہ سے تبدیل ہو سکے. جی آ رہا ہوں. تو شہباز گل صاحب کی مجھے باتیں ایٹ ٹائمز نہیں, موسٹ آف دا ٹائم سمجھ نہیں آتی کس کانٹیکسٹ میں وہ کہتے ہیں. میں بھی اس دن چیئرمین صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد شہباز گل صاحب کا غالباً ٹویٹ تھا یا کسی ٹی وی چینل پہ وہ تھے, انہوں نے کہا ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب پریس کانفرنس کر رہے تھے. ان کی جانب کہا گیا پاکستان تحریک انصاف باتیں کرنے پر یقین رکھتی ہے, کام پر نہیں. مزید بھی کہا بڑی بڑی باتیں کی گئیں لیکن مافیاز کے خلاف کوئی کارروائی ابھی تک سامنے نہیں آ سکی.